الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 193 میں 193 میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، جب کفار قریش نے مسلمانوں کا رستہ روکنے کے لیے خالد بن ولید کو 200 شاہ سواروں کے ساتھ وہاں پر متعین کر دیا تو سرور کونین اور ان کے اصحاب جو تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، چونکہ احرام میں تھے اور محرم یعنی جو احرام کی حالت میں ہو اس کے اوپر جنگ و جدل کرنا حرام ہے۔ جنگ و جدل کرنا تو دور کی بات ہے، حتیٰ کہ جب احرام میں انسان ہوتا ہے تو اپنے ناخن کاٹنے جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، بالوں کو اکھاڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ خالد بن ولید نے رستہ روکا ہوا ہے، 200 شاہ سواروں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس لیے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء الغمیم یعنی جو مرکزی راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر تبدیل کر کے دوسرا ایک پرپیچ راستہ اختیار کیا تاکہ اس تصادم سے بچا جا سکے اور اس کی نوبت نہ آئے۔ چونکہ احرام کے اندر ہیں، ان کی نیت جو ہے وہ نہ جنگ کرنے کی ہے نہ لڑنے کی ہے، یہ صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اس چیز سے صرف نظر کرنے کے لیے سرور کونین نے، تاکہ احرام کی صورت میں جنگ و جدل نہ ہو، اسے بچا جا سکے، تو سرور کونین نے اپنا وہ راستہ تبدیل کیا جس راستے کے اوپر خالد بن ولید اپنے شاہ سواروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب راستہ تبدیل کر کے سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ اختیار کیا ثنیۃ المرار پر، جو راستہ جا کر نکلتا ہے، اس راستے کو اختیار کیا۔ اور ناظرین کرام، یہی راستہ جو ہے ثنیۃ المرار سے حدیبیہ کی طرف جا کر یہ وہاں پر لگتا ہے، وہاں پہ اترتا ہے۔ اور حدیبیہ جو ہے یہ مکہ المکرمہ کا زیریں علاقہ ہے۔ ناظرین اکرام، جب ادھر دوسری طرف خالد بن ولید اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف یہ اس طرف تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ راستے کی تبدیلی جو ہے وہ کر لی ہے مسلمانوں نے، سرور کونین نے، تو وہ فوراً اپنے گھوڑے کو اوپر سوار ہوئے، دوڑایا اور مکہ کی طرف فی الفور روانہ ہوئے اور مکہ جا پہنچے، اور اس نئی صورتحال سے قریش کو آگاہ کیا کہ قافلے نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب سرور کونین نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ جب ثنیۃ المرار پہنچے تو سرور کونین کی اونٹنی جو تھی، کسوہ جو تھی، وہ بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسوہ کو اس ہستی نے روکا ہے، بٹھایا ہے، جس نے ہاتھی کو روکا تھا، ہاتھی والوں کو روکا تھا، یعنی ہاتھی کو روکا تھا۔ اس کے بعد سرور کونین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اونٹنی کو تھوڑا سا ڈانٹا تو وہ فوراً اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر راستے میں تھوڑی اور تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں جا کر ایک چشمے پر اپنا پڑاؤ فرمایا۔ اور ناظرین اکرام، جب پڑاؤ وہاں پر کیا تو وہاں پر ایک چشمہ تھا۔ چشمے کے اندر بہت معمولی تھوڑا سا پانی تھا اور لوگ ذرا ذرا پانی اسے نکال رہے تھے، اور پانی چونکہ تعداد بہت 1400-1500 صحابہ کرام تھے تو اس کے اندر پانی بالکل معمولی سا تھا۔
اب تھوڑے ہی چند ہی لمحات کے اندر وہ پانی جو ہے وہ نکالا، پانی ختم ہو گیا. اور جب پانی ختم ہوا تو لوگوں نے سرور کونین سے شکایت کی، پیاس کی، کہ اللہ کے نبی حبیب ہمیں تو پیاس لگ گئی ہے بہت، اور پانی جو ہے چشمے کا ختم ہو گیا ہے. تو اب سرور کونین کا معجزہ ناظرین اکرام دیکھیں کہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکش سے اپنے ایک تیر نکالا. تیر نکالنے کے بعد حکم دیا کہ جاؤ لے جاؤ اور اس تیر کو اس کنویں کے اندر، چشمے کے اندر ڈال دو. ناظرین اکرام پھر لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ جیسا سرور کونین نے فرمایا تھا، کہا تھا کہ اس تیر کو ڈالو، تو انہوں نے وہ تیر جا کے اس کنویں کے اندر ڈال دیا. ناظرین اکرام اس تیر کا اس کنویں کے اندر ڈالنا تھا کہ چشمے نے اس طرح پانی ابال دیا، اس طرح پانی چھوڑا کہ جیسے وہ اس مدتوں سے اسی تیر کا انتظار کر رہا تھا. ناظرین اکرام وہ جب بے بہا اور فراوانی کے ساتھ پانی آنا شروع ہوا تو لوگوں نے پھر خوب سیر ہو کر اسے پانی پیا، اپنی ضروریات پوری کی. اور ناظرین اکرام پی کر سب لوگوں نے پھر وہاں سیر ہو کر پانی پی کر واپس ہوئے. ناظرین اکرام یہ تھا وہ سرور کونین کا معجزہ جو اس سفر کے دوران اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے نمودار کیا. اور جب اس خشک چشمے کے اندر، جب چشمہ خشک ہو چکا تھا، اس کے اندر تیر ڈالنے سے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر چشمے کو جو ہے نا وہ جاری و ساری ہونے کا حکم دیا، اور چشمہ جاری و ساری ہو گیا. ناظرین آج اسی کے اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ولاگ میں اس سے آگے فردر انشاءاللہ بات کریں گے. تب تک لیے جاتے چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.